اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حلیمہ کے خاوند سفر کے لیے تیار، انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا، حلیمہ کی گود میں بچہ تھا، پھر آگے خود بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہا، سواری اٹھ رہی نہیں، بڑے ہیں نا، سواری کو کیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہی، خود نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی، پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی، ایک دو دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بٹھایا، اس کی گود میں بچہ تھا، خود وہ پیچھے بیٹھے، جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کھڑی ہوئی، چلنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جو پوری کائنات کا صدر مقام رکھتا ہے، تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو، آگے بٹھانا پڑے گا، اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا۔ اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھیں کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی۔ وہ عورتیں بنو سعد کی بڑی حیران، پوچھنے لگی حلیمہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، میری سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر پہنچی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو، پورے بستی کے اندر خوشبوئیں تھی، جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر چھڑک دیا ہو۔ یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا، ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی۔ مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، اس کی بکریاں چند ایک تھیں، وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی۔ آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ خاوند کہنے لگے حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محل میں بھی کروا سکتے تھے۔ اللہ نے بعض انبیاء کی پرورش محل میں کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا، یوسف علیہ السلام کو محل میں پالا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہتے تھے دیکھو یہ بچہ اس گھر میں جا رہا ہے جہاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، اب اگر اس گھر کے اندر برکتیں آ رہی ہیں تو آنکھ سے دیکھ کر سوچنے والے فیصلہ کر لیں کہ یہ برکتیں ساری اس وجود مسعود کی وجہ سے ہیں جس کو اب اس گھر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ حلیمہ کے خاوند بڑے خوش ہو گئے، گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی۔ مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا، تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا، یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی، ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا۔ یہ اس لیے تھا اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دیکھو کل جس ہستی نے ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے، کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے۔ اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے، باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے۔ چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال
حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے۔ ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے۔ ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی۔ حلیمہ نے کہا بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں تب جاؤں گی۔ اس نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کرو گی، ہم تو مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حلیمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ اماں میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 چیزیں عجیب دیکھی۔ ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی اس دن، میرے سر پہ بادل رہا، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب وہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور اماں تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا۔ اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمنہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ جاتی ہوں اپنے میکے سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں، اور ایک باندھی بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خاوند کی قبر پر تو جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کی قبر پر پہنچی، حضرت عبداللہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کوئی باتیں کر رہی تھی، مگر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا گفتگو تھی وہ یاد نہیں تھی، یقیناً یہی گفتگو ہوگی، عبداللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں لوٹ کر آؤں گا،
میں تو آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ مکہ مکرمہ میں بھی نہ آئے، اور عبداللہ آپ نے پھر آنکھیں ہی دنیا سے بند کر لی، چلے ہی گئے۔ عبداللہ تم ایک نشانی مجھے دے کر گئے تھے، میں آج اس اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، اس بچے کے چہرے کو دیکھتے یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا بھی دل خوش ہوتا۔ بی بی آمنہ ایسے ہی خیالات میں مگن ہوگی، مگر خاوند کا خیال آ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے۔ پھر بی بی آمنہ نے واپسی کا سفر کیا۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیے کہ جب واپسی کا سفر کرنا تھا، ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہاں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیفیت دیکھیے، والد پہلے وفات پا چکے تھے، 6 سال کی عمر ہے اور اب والدہ کی وفات پا چکی۔ وہ جو ساتھ باندھی تھی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ ادھر عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے وہ پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے۔ روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے پر نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے تھے، میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی، مگر آمنہ تو آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، آنے والی جو تھی دیکھی بالی تھی، اندازہ لگایا کہ وہ تو اس کی باندھی ہے، تو عبد المطلب حیران ہوئے۔ عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، والد کا سایہ پہلے سے سر پہ اٹھ گیا، اب اس راستے میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، میں اس بچے اکیلے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا دادا کو بھی بلا لیا، پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ یہ اصل میں سہارے تھے، لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں یہ سارے سہارے توڑنے شروع کر دیے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس نے دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے، دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے، اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب پہ کوئی دھبا نہ لگا سکے، میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں لوگوں تمہاری نظر میں جو یتیم تھا اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں کیا شان عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو اللہ نے وحی کی سعادت سے سرفراز فرمایا، آپ نے پھر کلمے کی تعلیم دینی شروع کی۔ وہ مکہ والے جو بہت محبت کرنے والے سمجھے جاتے تھے وہی مخالف بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ کا فاتح بنا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حنین کا میدان آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا، کئی ہزار 40,000 بکریاں تھیں، 6,000 قیدی تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی بہن شیما بھی آئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام سن کر حیران ہوئے، میں تو عبداللہ کا ایک بیٹا، میری بہن تو کوئی نہیں، کون ہے جو کہتی ہے میں بہن ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو۔ شیما اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی، وہ آئیں اور کہنے لگی کہ دیکھیں میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے کی اور میں آپ کو گود میں لے کے اس وقت لوری دیا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اللہ میرے محمد کو، ہمارے محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا۔ میں تو لوریاں دیا کرتی تھی،
پھر حلیمہ نے دکھائی کہ دیکھو فلاں جگہ کے اوپر جب آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے آپ نے کاٹا بھی تھا اور میرے نشان پڑ گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ گیا، آپ نے فرمایا ہاں واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا، تم میری بہن ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چادر بچھا کر اوپر بٹھایا، پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو آپ کی کفالت میں کروں گا، جانا چاہتی ہو تو نان نفقہ دے کر بھیج دوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسے بہت سارا نان نفقہ بھی دیا۔ وہ کہنے لگی میرے قبیلہ کے لوگ کہیں گے خدا آزاد ہو کے آ گئی، باقیوں کا خیال نہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا، دنیا کو بتا دیا دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کیا کرتے ہیں۔ مگر شیما نے یہ بات کہی میرے بھائی میں جب گود میں لے کر بیٹھتی تھی کہا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمدا، اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا۔ میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کتنا اچھا ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یتیم پایا، در یتیم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ خدا اپنی خدائی میں اگر یکتا ہے تو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں یکتا ہے، کوئی اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیموں سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے، نہائے دھوئے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے سب نے سلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ایک بچے کو دیکھا، کپڑے بھی میلے ہیں، چہرے پہ بھی اداسی ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، وہ زندہ ہوتے مجھے نئے کپڑے لا کے دیتے، میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا۔ آگے جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا حمیرہ اس چھوٹے بچے کو نہلا دو۔ ام المومنین نے اس چھوٹے بچے کو نہلا دیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے، کوئی حسن کا لباس دھلا ہو تو بھیج دو۔ ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا، بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیل لگایا، کنگھی کی، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈالا، تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا؟ جی میں جاتا تھا۔ وہ کیسے لے کے جاتے تھے؟ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو کہا آؤ تم یتیم ہو میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہیں، یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام اسے لے کر گئے، اب نہایا نظر آ رہا ہے، اچھے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ لوگوں، اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر مسجد جو ہے عیدگاہ پہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے دی جو ہے زمین پر بیٹھنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تو نیچے زمین پر نہیں بیٹھے گا، اوپر ممبر پر میں جہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر پھر درس دیا۔ فرمایا لوگوں، اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا نے اپنا ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ کر یہ بات سنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر دعائیں پوری ہو گئیں۔ کسی نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام تھے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ہر صفت عطا فرمائی جو صفت کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی تھی، اللہ نے ہر صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بلکہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنے الفاظ بنتے ہیں صفاتی، اللہ نے وہ تمام صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، الف بولی، لوگوں دیکھو دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با کہنے لگی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا نے کہا دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم نے کہا دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، خو نے کہا دنیا میں خوشے آ گئے، ختم المرسلین آ گئے، دال نے کہا دنیا کے اندر دائی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، زال نے کہا دنیا کے اندر زکی آ گئے، را بولی دنیا کے اندر رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آ گئے، سین نے کہا دنیا میں سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا دنیا کے اندر شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا دنیا کے ضامن آ گئے، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ذا نے کہا
دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا دنیا کے اندر غیور آ گئے، فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے، قاف نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، چھوٹی کاف بولی دنیا میں کامل آ گئے، کفیل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے، لام نے کہا دنیا کے اندر لعیق آ گئے، میم بولی دنیا کے اندر محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، نون نے کہا دنیا کے اندر نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہاں کہنے لگی دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے، یا باقی رہ گئی تھی، کہنے لگی سنو لوگو دنیا کے اندر یاسین آ گئے، دنیا کے اندر یتیم آ گئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھیے جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنی خصوصیتیں بنتی ہیں، صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ نے سب صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ میں سلام کرتا ہوں اس ہستی کی عظمت کو جس کو ہم نے دنیا میں قائد مانا ہے، وہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانیت کو تکریم انسانیت کا درس دیا، جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو ان کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔